بسم اللہ الرحمن الرحیم عن قتادة قال سئل ابن عمر رضی اللہ عنہما هل كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون۔ اس حدیث مبارکہ میں صحابہ کے متعلق یہ سوال کیا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا صحابہ اکرام ہنسا کرتے تھے، کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ تھے کیا وہ حضرات ہنسا کرتے تھے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا ہاں ہنستے تھے، لیکن ہنسنے کے باوجود والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، وہ لوگ ہنسا کرتے تھے لیکن اس چیز کے باوجود اور ہنسنے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ ایمان ان کے قلوبوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ تھا، پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ یعنی کہ ایمان جو ان کے دلوں میں مضبوط تھا، اس ہنسی کی وجہ سے ان کا ایمان ان کے دلوں سے نکلتا نہیں تھا، وہ ایمان سے غافل نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے ایمان میں بڑے مضبوط تھے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ ان عمر رضی اللہ عنہ رأى رفقة من اہل الیمن رحالهم الادم فقال من احب ان ينظر الى شبه كانوا باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلینظر الى هؤلاء۔ فرمانے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اہل یمن کے کچھ رفقا کو دیکھا جو سفر کر رہے تھے، اہل یمن کے کچھ رفقا کو دیکھا جو سفر کر رہے تھے کہ ان کے اونٹوں کے کجاوے چمڑے کے تھے، اور پھر فرمایا کہ من احب ان ينظر، جو شخص جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ لے، ان لوگوں کو دیکھ لے۔ یعنی کہ ان لوگوں میں، یعنی کہ اہل یمن کے جو لوگ یہ سفر کر رہے ہیں، یہ چند رفقا سفر کر رہے ہیں، ان کے جو آثار دیکھ رہے ہیں وہی آثار دیکھ رہے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھا کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ لما طعن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اس وقت ان کی کیا حالت تھی اور پھر کیا ماجرا ان کے ساتھ آیا۔ لما طعن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قال یا معاذ صل بالناس فصل معاذ بالناس ثم مات ابو عبیدہ بن الجراح، کہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا معاذ، اے معاذ صلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا اے معاذ صلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ثم مات، پھر نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طاعون تھی، بیماری تو اس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اعلان کرنے لگے، فقام معاذ فی الناس فقال یا ایھا الناس توبوا الی اللہ من ذنوبکم توبۃ نصوحا، کہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور پھر اعلان کرنے لگے اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو، جھوٹی موٹی توبہ نہیں، پکی سچی توبہ، ایسی توبہ کہ پھر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ اگر کوئی کسی گناہ کو انجام دے رہا ہے، کسی گناہ کو کر رہا ہے، کسی برائی کو کر رہا ہے کہ اس برائی میں، اس گناہ میں اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، تو اس گناہ اور اس برائی سے ایسی سچی پکی توبہ کی جائے کہ اس گناہ کو اور اس برائی کو دوبارہ کرنے کے ارادہ ہی نہ ہو۔
تو اس بارے میں کہا جا رہا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اے لوگوں کہ پکی سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو۔ فإن عبد اللہ لا یلقى اللہ تائبا من ذنبہ الا کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، کہ اللہ کا جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ الا کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمانا چاہ رہے کہ موت کا کچھ نہیں پتہ، اس لیے آدمی کو 24 گھنٹہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جب 24 گھنٹہ آدمی کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے، آدمی گناہ کر رہا، گناہ کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہے، برائی کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہے، اس لیے بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی گناہوں سے اور برائیوں سے الگ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے 24 گھنٹہ اس بات میں رہے کہ اللہ میرا اعمال جو بھی ہے ان کو قبول فرما لے، اعمال سیئہ میں ان سے توبہ کر رہا ہوں اور ان کو معاف فرما دے۔ آدمی کو 24 گھنٹہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اور اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا صفتیں تھی، کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے، کتنے بڑے ولی تھے۔ فرمائیں گے ثم قال انکم ایھا الناس قد فجئتم برجل واللہ ما ازعم انی رأیت من عباد اللہ عبدا قط اقل۔ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا، کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، اور ان سے زیادہ نیک دل، ولا ابر صدرن، اور ان سے زیادہ نیک دل، ولا ابعد غائرتن، اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا ایسا بندہ میں نے دیکھا۔ حضرت معاذ اس بات کو کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا، ولا اشد حبا للعاقبہ، اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ جتنی محبت آخرت سے تھی، بے حد محبت آخرت سے تھی، ولا انصح للعامۃ منہ، اور لوگوں سے زیادہ بھلائی کی باتیں کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ فترحموا علیہ، لہذا تم ایک کام کرو کہ اس کے لیے دعائے رحمت کرو، اس کے لیے دعائے رحمت کرو۔ ثم اسحروا للصلاۃ علیہ، پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو ایک کھلے میدان میں لایا گیا۔ فواللہ لا یلی علیکم مثلہ ابدا، پھر حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کی قسم اس جیسا تمہیں کوئی امیر نہیں ملے گا، آئندہ تمہیں اس جیسا کوئی امیر نہیں ملے گا۔ جتنے زبردست اور جتنے اللہ کے بڑے ولی، اللہ سے زیادہ محبت رکھنے والے، ان سے زیادہ ولی اور ان سے زیادہ امیر تمہیں نہیں ملے گا۔ فاجتمع الناس واخرج ابو عبیدہ، پس لوگ جمع ہوئے اور ابو عبیدہ کو نکالا گیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے جنازے کو رکھا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازے پڑھائی، حتیٰ اذا اتی به قبر دخل قبرہ معاذ بن جبل وعمر بن العاص والضحاک بن قیس۔ ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل داخل ہوئے، عمر بن عاص داخل ہوئے، ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم یہ حضرات داخل ہوئے، اور پھر ان کو ان کی لحد قبر میں رکھ دیا،
ان کی بغلی قبر میں ان کی قبر کو رکھ دیا. وخرجوا فشنوا علیہ التراب، اور قبر سے نکلنے کے بعد پھر ان کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی، مٹی ڈالی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ. فقال معاذ بن جبل، پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ابا عبیدہ، اے ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، لأثنین علیک ولا اقول باطلا، میں تمہاری تعریف ضرور کروں گا لیکن اس تعریف میں کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، کوئی غلط بات نہیں کروں، کیونکہ مجھے اللہ کا خوف، اللہ کا غضب کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا مجھے خوف ہے اور مجھے ڈر ہے. فرمایا واللہ ما علمت من الذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کی قسم حضرت ابو عبیدہ ان لوگوں میں سے تھے جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، ان لوگوں میں سے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور ان لوگوں میں سے تھے جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اور فرمایا اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے، جہالت کی بات کا ایسے جواب دیتے تھے کہ شر ختم ہو جائے. یعنی کہ جب لوگ جو جاہلوں سے ملاقات ہوتی تھی اور وہ غلط بیان نہیں دیتے تھے، غلط بات کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایسا حاضر جواب دیتے تھے کہ شر و فتنہ ختم ہو جایا کرتا تھا. ان کو سلام کیا کرتے تھے. وَمِنَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور فرمایا کہ جو مال خرچ کرنے میں اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا تھا. مال کو خرچ کرنے میں نہ فضول خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اور جتنی ضرورت ہے اتنے خرچ کرتے تھے، اس سے کم خرچ نہیں کرتے تھے، اور ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا تھا. خرچ کرنے کی جگہ پر پیسے کو روکتے نہیں تھے، خرچ کرتے تھے، اور فضول خرچ نہیں کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو خرچ کرتے تھے اپنے مال کو، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نعمت کو ہم ضرورت کے تحت خرچ کریں، ضرورت تحت خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ نہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوا کرتا تھا. وَكُنْتَ وَاللَّهِ مِنَ الْمُقْبِتِينَ الْمُتَوَاضِعِينَ الَّذِينَ يَرْحَمُونَ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَيُبْغِضُونَ الْخَائِنِينَ الْمُتَكَبِّرِينَ. فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں. کن لوگوں میں سے ہیں؟ جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں اور تواضع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، یتیم اور مسکینوں پر رحم کرنے والے ہیں، اور خائن اور متکبرین سے بغض رکھنے والے تھے، جو خیانت کرنے والے تھے، جو تکبر کرنے والے تھے، ان سے بغض رکھتے تھے، ان سے حسد رکھتے تھے کہ یہ خیانت کرنے والا ہے، تکبر، اللہ کی زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے، اللہ کی زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے، تو ایسا آدمیوں سے بغض رکھتے تھے. تو دوستو یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ تمام صفاتیں موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.